یہ ہار گم ہونا تو ہمارے لیے اچھی بات ہو گئی ہے. سمجھ آئی؟ اب اس پر کوئی کہے کہ حضور کو خبر نہیں تھی تو ایسا شخص خود بے خبر ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. اچھا میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تراویح پڑھنے آئے، تیسرے دن نہیں آئے، اور بعد میں فرمایا اگر میں آ جاتا تو یہ تم پر فرض ہو جاتی، تم پر ہمیشہ کے لیے فرض ہو جاتی، تمہاری آسانی کے لیے، کہ تمہارے لیے مشقت ہوتی. اب یہ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو میں نے کہا سنو، اللہ تعالی بغیر سبب بھی فرض پر فرمانے پر قادر ہے یا نہیں؟ کسی سبب کی ضرورت ہے نہیں، مگر حضور کو پتا تھا، حضور کو کہ اگر میں گیا تو فرض ہو جائے گی، تشریف نہیں لائے تو یہ بے خبری ہے یا باخبری ہے؟ کہیے. اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی. میں واقعہ سنا دیتا ہوں. رمضان میں درس تراویح میں اکثر سنتے ہیں لوگ، آیتیں آتی ہیں، مگر اس وقت موضوع آیا ہے میں آپ کو سنا دوں، آپ کے ذہن میں بھی کہیں سے سننے کو ملے تو ذہن صاف ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ایک شخص کو آگے رکھتے تھے، کچھ میل 2 میل آگے رہو تاکہ آگے سے کچھ اگر آ رہا ہے تو تم پیچھے آ کے لشکر کو بتاؤ، اور ایک شخص کو پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ وہ پیچھے سے اگر کوئی واقعہ ہونا ہو تو خبر دے دے. یہ طریقہ سکھانا تھا امت کو آسانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ اسی طرح ساتھ تھیں. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پالکی اتار کے نیچے رکھی گئی. جب جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ پالکی میں نہیں تھی، کسی اپنی ضرورت کے لیے ادھر ادھر ہوئی تو چونکہ محسوس نہیں ہوتا تھا وزن کوئی زیادہ، صحابہ نے پالکی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دی اور روانہ ہو گئے. وہ اس پالکی میں نہیں تھی. جب وہ تشریف لائیں اس جگہ پر جہاں قافلہ رکا تھا تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا. وہ وہیں بیٹھ گئیں، وہیں پر بیٹھ گئیں کہ مجھے نہیں پائیں گے تو لینے آئیں گے. ادھر وہ جو پیچھے آ رہا تھا بندہ جس کی ڈیوٹی تھی وہ پہنچ گیا. اس نے جب مومنوں کی ماں کو وہاں دیکھا تو اس نے سواری پیش کی کہ آپ سوار ہو جائیں، میں لے کے چلتا ہوں. یہ بات مدینہ منورہ میں جب پہنچی تو منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اندر سے ایمان والے نہیں تھے، ان کو جیسے کوئی موقع مل گیا، انہوں نے شور مچا دیا. جتنا بھی ان سے ان کا اندر کا گند تھا انہوں نے نکالا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ. انہوں نے بہت کچھ کہا، حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف باتیں کی. اب دھیان سے سننا، یہ باتیں وہ کر رہے تھے حضرت عائشہ کا نام لے کر، حملہ تھا نبی کی نبوت پر. نام حضرت عائشہ کا لے رہے تھے مگر حملہ دراصل نبی کی نبوت پر تھا، کیونکہ نبی کی بیوی کبھی بری ہو سکتی. اونچی کہیے. اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ اچھی بیوی نہیں ہے، چنانچہ یہ نبی نہیں. معاذ اللہ. یہ تھا اصل حملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعلان فرما دیتے سنو یہ پروپیگنڈا بند کرو، شور شرابہ بند کرو، میری بیوی بالکل پاک صاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
سب چپ ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر دل میں کسی کے رہ سکتا تھا، اوپر سے نہ بولتا، اندر سے سوچتا کہ جی اپنی بیوی کی بات آئی ہے تو ہمیں چپ کرا دیا ہے، اس کے دل میں کھٹک رہ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کیا بولتے ہو تم؟ صحابہ کرام نے بڑے پیارے پیارے بیان دیے، بہت پیارے پیارے، اپنی محبت عقیدت کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، ذرا سنویں آپ، سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضور وہ مکھی جو گندگی پہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ اس مکھی کو آپ کے کپڑوں اور جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کسی بری عورت کو آپ کی بیوی کیسے بننے دے گا؟ صحابہ نے کچھ صحابہ جو طبیعت کے بھولے کہہ لیں، سادے کہہ لیں، وہ دوسروں کے کہنے سننے میں وقتی طور پر آ گئے، لیکن انہوں نے توبہ کر لی۔ بخاری شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں، یہ الفاظ موجود ہیں، میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا، کہیے گا، کچھ نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو کہہ دیتے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا حضور اعلان فرما چکے میری بیوی میں خیر کے سوا، مگر ان کو نظر آتا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گود کے بچے نے جواب دیا۔ حضرت مریم پر بدگمانی کی، حضرت عیسیٰ گود کے بچے ہیں، انہوں نے گواہی دی۔ جریج راہب، اس پر تہمت لگی، گود کے بچے نے جواب دیا۔ اللہ چاہتا تو سارے بچے بولتے، اللہ چاہتا تو درختوں کے پتے بولتے، اللہ چاہتا تو بارش کے قطرے بولتے، اللہ چاہتا تو ریت کے ذرے بولتے، مگر اللہ نے کیا فرمایا، محبوب یہ تیری ذات پر حملہ ہے، میں گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر یا رسول، 17 سے زیادہ آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں اتاری، رب ہو کر گواہی دی، کیونکہ حملہ دراصل کس پر تھا؟ نبی پر تھا۔ یا اللہ نے کیا فرمایا، محبوب یہ تیری ذات پر حملہ ہے، میں رب ہو کر گواہی دوں گا۔ قیامت تک کے لیے وہ قرآن میں آیتیں پڑھی جائیں گی، حضرت عائشہ کی شان بیان ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، وہ خاتون جس کی براعت کا بیان اللہ نے دیا ہے، ان پر لاکھوں سلام۔ تو یہ کہتے ہر قرآن پڑھنے والا وہ آیتیں پڑھ رہا ہے اور حضرت صدیقہ کی گواہی دے رہا۔ آئندہ قاضی لوگوں کے لیے بھی قانون بن گیا کہ فیصلہ کیسے دینا ہے، صرف اپنے علم سے نہیں دینا۔ یہ لوگ جو آج اعتراض کرتے ہیں، یہ خود کچھ جانتے نہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے جمعہ جب یہ موضوع شروع کیا تھا اس وقت بتایا تھا، جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیا چھپانا ہے۔ بہرحال سنیں، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ جی آپ کو درختوں کے بارے میں معلوم ہے، تو آپ نے کیا بکریاں چرائی ہیں؟
تو کیا صحابہ کا کیا مطلب تھا؟ وہ جانتے نہیں تھے کہ نبی کو ویسے بھی خبر ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ ان کا مقصد تھا ذریعہ علم. ذریعہ علم کے کیا ذریعہ ہے کہ یہ تجربے سے ہوا ہے یا وحی سے ہوا ہے. میں کسی سے پوچھوں بھئی کیسے جانتے ہو تم، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہے، تو وہ آگے سے وجہ بتائے گا، تو مجھے وہ ذریعہ جاننا ہے. تو صحابہ کا مقصد کیا تھا؟ ذریعہ جاننا تھا کہ حضور یہ بات آپ وحی کے مطابق فرما رہے ہیں یا تجربے کے مطابق فرما رہے ہیں. ہر بات کا جواب موجود ہے، مگر کس کے لیے؟ جو سمجھنا چاہے. جو سمجھنا نہ چاہے اس کے لیے جواب نہیں. تدبیر ایک ہوتی ہے تقدیر اور ایک ہوتی ہے، اونچی کہیے گا، تدبیر کرنا. تدبیر کرنا یہ علم کی نفی نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ علم نہیں ہے. حضور نے ہاتھ ڈھونڈنے پہ لگا دیا، تدبیر تھی کہ ٹائم گزرے اور آیت آ جائے. تو یہ تدبیر کیا یہ بتا رہی ہے کہ علم نہیں تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں، یہ علم کی نفی نہیں ہے. ورنہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورہ یوسف. کجاوا وہ جو تھا پیمانہ چھپا دیا گیا تھا حضرت بنیامین کے سامان میں، تلاشی لی دوسروں کے سامان میں، پتا تھا کہ کہاں رکھا ہے، تو ہیلا کیا تھا روکنے کے لیے. رکھا تھا ان کے سامان میں، تلاشی دوسروں کی ہو رہی ہے، آخر میں حضرت بنیامین کے ہوئی. تو تدبیر اختیار کرنا خلاف علم نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھائی تھی، اگر نہیں یاد ہے تو پھر سن لیں. مستحضر ہونا یہ عربی کا لفظ ہے، حضوری سمجھ لیں. میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، مگر کوئی بات مجھے کسی وقت یاد نہ آئے یا اس کا نام ذہن میں نہ آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کتابوں کے نام اور سب کچھ ہر وقت ذہن میں ہو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے توجہ اونچی، پڑھا ہوا ہے ذہن میں کہیں ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر وہ نہیں آیا، دوسرا جواب بعد میں، او ہو یار یہ جواب تو یہ دینا تھا، وہ بعد میں ذہن میں آیا. تو مستحضر ہونا اس وقت فوری طور پر اس کا جو ہے نا ہر وقت حضوری، یہ ضروری اونچی. مثلا آپ کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کے 50 رشتہ دار ہیں، آپ کو سب کا معلوم ہے، لیکن کسی وقت کسی کا نام یاد نہ آئے تو کیا کہیں گے؟ علم نہیں تھا. پوچھ رہا ہوں آپ سے. پوچھ رہا ہوں آپ سے. بہت سے رشتہ دار ہیں، نام سب کے معلوم ہے، لیکن یار وہ اس بھتیجے کے بھائی کا کیا نام ہے، وہ دوسرا بھتیجا نہیں آیا ذہن میں. تو ہر وقت اس کے نام کی حضوری ضروری. یار اس کی دکان کا کیا نام، ذہن سے نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا؟ حالانکہ وہ ہوتا ہے لیکن توجہ دے دیتے ہیں، یاد آ جاتا ہے. تو ہر وقت اس کی حضوری یہ ضروری، اور یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب قاری صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ان کی توجہ نہ رہی، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ 9ویں پارے سے متشابہ لگ گیا. متشابہ کا کیا مطلب؟ بعض آیتوں کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، پتہ چلا 9ویں پارے سے ایک دم 19ویں پارے میں پہنچ گئے. پیچھے جس کو سامع کہتے ہیں، ویسے تو سارے ہی سننے والے ہوتے ہیں، لیکن ایک کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ بھئی امام صاحب کو کبھی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو وہ امام صاحب پڑھ گئے، اس نے پیچھے والے نے سن لیا کہ ان کو متشابہ لگ گیا ہے، وہ ایک آیت پیچھے سے
لقمہ دیتا ہے، اب وہ توجہ سے پڑھ رہے ہیں تو صحیح پڑھ گئے. پہلے یاد تھا یا اس وقت یاد کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، پہلے یاد تھا یا اس وقت یاد کیا ہے؟ یاد تھا، توجہ ہٹی کسی اور طرف نکل گئے، توجہ سے پڑھا تو صحیح پڑھ گئے یا نہیں پڑھ گئے؟ تو یہ جو ہوتا ہے کہ کسی وقت توجہ نہیں ہے، تو یہ توجہ کا نہ ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ علم نہیں ہے. یہ سمجھنے کے لیے میں نے بات کی. تو اس حوالے سے وہ لوگ تدبیر کو یا مستحضر ہونے کو، حضوری کو اگر خلاف علم کہتے ہیں کہ حضوری نہیں ہے تو اس کا مطلب علم بھی نہیں ہے. تو ایسی بات میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک بار پھر سنا دیتا ہوں. جنہوں نے نہیں سنا وہ پھر سن لیں، ذہنوں میں تازہ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے. اور نبی پاک نے جو موزہ پہنا ہوا تھا، اس زمانے میں یہ نائلون کے نہیں ہوتے تھے، چمڑے کا موزہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے اپنے موزے کو اتارا اور ایک طرف رکھ دیا. وضو فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے جب باہر نکلے اور اپنا موزہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک عقاب پرندہ ہے، چیل سے بڑا ہوتا ہے، وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا. وہ اچانک نیچے آیا، اس سے پہلے کہ حضور موزہ پکڑتے اس نے اپنے پنجے میں جھپٹ لیا وہ، اور جھپٹ کے وہ اوپر اڑ گیا، اور اڑ کر اس نے اس موزے کو الٹا کیا، اس میں سے سانپ نکلا. اس میں سے صحابہ نے اس سانپ کو مار دیا، کیونکہ سانپ کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر اس کو دیکھ کے آپ کی اپنی روح نکل جاتی ہے، حالت بری ہو جاتی ہے. اس سانپ سے کہیں کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا، 3 مرتبہ کہنا چاہیے، ورنہ اس کو مار دینا چاہیے اور مار کے دفن کرنا چاہیے. مار کے چھوڑ نہ دیں، اس کو دفن کر دیں، یہ حکم ہے. صحابہ نے سانپ کو مار دیا. وہ عقاب پھر نیچے آیا اور حضور کے قدموں میں اس نے وہ موزہ رکھ دیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. مار در موزہ ببینم از ہوا نیست از من عکس تست مصطفیٰ. مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں، اردو میں مار اور چیز ہے، فارسی میں مار سانپ کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب سے فرمایا تو اونچا اڑ رہا تھا ہوا میں، تجھے اڑتے ہوئے میرے موزے میں چھپا ہوا سانپ کیسے نظر آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ سب کہہ دیں. کیوں کہلوایا ہے؟ میرا نبی سب کا نبی ہے، سب کی بولیاں جانتے ہیں، سب کی بولیاں. میں تو اونچا اڑ رہا تھا ہوا میں اور موزے کے اندر چھپا ہوا سانپ تجھے کہاں سے نظر آ گیا؟ اس عقاب نے جواب دیا، حضور یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کی برکت ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی برکت ہے. آپ کے جسم سے نور نکل رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اس نور میں سے میرا گزر ہوا، مجھے سب کچھ نظر آنے لگ گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ آپ کی برکت سے ہوا ہے، آپ کے نور کی برکت سے، یہ میرا کمال نہیں.
اب اس عقاب نے سوال کر دیا، حضور نے اس سے پوچھا تھا، اس نے آگے سے سوال کر دیا کہ آپ اس سے بہت قریب تھے موضع سے، آپ نے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، دل دری لحظہ بحق مشغول بود۔ فرمایا میں نماز پڑھا کے آ رہا تھا، اللہ کے جلووں میں گم تھا، اللہ کے جلووں میں میری ادھر توجہ نہیں تھی، میں اس کے جلووں میں تھا، ادھر میری اونچی۔ یہ کیوں میں نے بات سنائی کہ توجہ نہ ہونا اور بات ہے، علم نہ ہونا اور بات۔ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی، بتایا بھی، اس کے باوجود کوئی اڑا رہے تو ایسے اڑے والے کا یا اڑی والے کا پھر کوئی علاج نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ایک بات کرتا چلوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، گہے بر تارے میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کبھی ہوتا ہے عرش تک دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نہیں دیکھ پاتے۔ کیا مطلب؟ یہ بات میں آپ کو پھر سنا رہا ہوں، توجہ سے سن لینا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ رب کے راز ہے، رب کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے بادشاہی مانگی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو